بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ والصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ خواب کیا کہتے ہیں آپ کے اس خوبصورت پروگرام کے ساتھ آپ کا میزبان آشکار داور حاضر ہے۔ ناظرین کرام، ایک بہت خوبصورت واقعہ میں پڑھ رہا تھا کہ حضرت شیخ شبلی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میرے ایک پڑوسی کا جب انتقال ہوا تو مجھے خواب میں نظر آئے۔ میں نے پوچھا حضرت کیا کیفیت رہی، کیا معاملات رہے؟ کہنے لگے کہ جب مجھے لحد میں اتارا گیا تو بڑے خوفناک مناظر میرے سامنے آئے۔ منکر نکیر کے سوالات بڑے سخت تھے اور مجھے ایک آواز آئی کہ یہ تیرے ساتھ اس لیے ہو رہا ہے کہ دنیا میں تیری زبان بیکار رہی، اور فرشتے مجھے عذاب دینے کے لیے تیار ہی تھے کہ اتنے میں نے دیکھا کہ ایک انتہائی معطر، مجسم، خوبصورت وجیح شکل کے کوئی صاحب میری قبر میں آئے اور فرمانے لگے کہ تو نہ گھبرا، میں تیرے ساتھ ہوں۔ پوچھا آپ کون؟ کہنے لگے میں تیرا پڑھا ہوا درود پاک ہوں جو تو اللہ پاک کے حبیب نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھیجا کرتا تھا۔ تو اب فکر نہ کر، میں لحد میں، حشر میں اور روز حشر میں تیرا مددگار رہوں گا، اور تیرا یہ عمل اللہ پاک کے ہاں قبول ہوا ہے۔ جناب اکرام، درود پاک کی بڑی فضیلت ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کا عادی بنائے فرائض و واجبات کی ادائیگی کے ساتھ۔ جیسے آپ کے علم میں ہے کہ آپ کے بتائے گئے خوابوں کے حوالے سے بتاتے ہیں، مشہور معبر ہیں، کسی تعارف کے محتاج نہیں، حضرت علامہ مفتی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صاحب میرے ساتھ موجود ہوتے ہیں۔ وہ بتائیں گے کہ آپ کے دیکھے گئے خواب کیا کہتے ہیں۔ فی الوقت چلتے ہیں استاد سے گفتگو آغاز کرتے ہیں۔ استاد السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ استاد درود پاک کی فضیلت کا آپ نے واقعہ سنا جو میں نے پڑھا تھا، کیا فرمائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ دیکھیں کہ ایک واقعہ نہیں، کئی واقعات ہیں کہ جس میں حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک پڑھنا کام آیا ہے، اور میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ زندگی بھر ایک مرتبہ درود پاک پڑھنا فرض ہے۔ جب بھی میرے آقا کا ذکر ہو تو درود پاک پڑھنا واجب ہے، اور ویسے پڑھتے رہنا یہ مستحب عمل ہے۔ اچھا، خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں جو ہے وہ ایک شخص آیا، نوجوان آیا، اور کہنے لگا کہ میں نے اپنی جو ماں ہے، بلکہ ایک واقعہ یہ بھی ہے اور ایک واقعہ یہ بھی ہے کہ ماں آئی اور کہنے لگی کہ میرا بیٹا جو ہے وہ میں نے خواب میں دیکھا، مرحوم بیٹا جو ہے عذاب قبر میں گرفتار ہے۔ اور ایک واقعہ یہ ہے کہ نوجوان آیا، اس نے کہا میری ماں عذاب قبر میں ہے۔ تو بہرحال یہ ہوا کہ خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو ہے وہ سر جھکایا، اس کے بعد دعا کی، اس میں درود پاک کثرت سے پڑھا گیا۔ تو بعد میں وہی نوجوان آیا اور کہنے لگا کہ خوش تھا، کہنے لگا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میری ماں بہت عیش و آرام میں ہے۔ تو آپ نے ایسا کیا پڑھا؟ تو فرمایا کہ میں نے اس وقت سے لے کر اب تک لا تعداد درود پاک پڑھے، اور تیری ماں نہیں بلکہ وہاں پر جتنے بھی قبرستان میں مسلمان مدفون ہیں ان سب کو ایصال ثواب کیا، اس کی برکت سے سب بخشے۔ ماشاءاللہ، برکت اللہ تعالیٰ ہم سب کو عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، ملتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ ناظرین، پروگرام کے دوسرے حصے کا آغاز آپ سے کریں گے، شامل کرتے ہیں کالرز کو۔ جی السلام علیکم۔ السلام جی کون، کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں اقصیٰ بات کر رہی ہوں۔ اقصیٰ بہن، ذرا سا اونچی آواز میں بولیں پلیز، آپ کی آواز سمجھ میں نہیں آ رہی ہے ہمیں۔ جی میرا نام اقصیٰ ہے، میں مفتی صاحب میرے 3 خواب ہیں جس سے کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ کہاں سے بات کر رہی ہیں اقصیٰ بہن؟ آپ لاہور سے؟ خانپور سے بات کر رہی ہوں۔ خانپور سے کر رہی ہیں۔ اچھا، اب آپ کے تینوں خواب بیان کیجئے۔ ایک تو میرا خواب یہ ہے کہ ایک کچھ جاننے والا لڑکا ہے، اس کے پاس تیل ہے، وہ تیل اپنے بچے کو لگا رہا ہے میرے ساتھ۔ اچھا ایک منٹ، ایک جاننے والا لڑکا ہے، اس کے پاس تیل ہے، آئل ہے، وہ اپنے بچے کو آئل لگا رہا ہے۔ ہاں، وہ اور میرے ساتھ میری بھانجی بیٹھی ہے، مجھے تنگ کر رہی ہوتی ہے۔ اچھا، آپ کی بھانجی آپ کو تنگ کر رہی ہے؟ جی ہاں، وہ آپ کو تیل میری بھانجی کو بھی لگا دیتا ہے تاکہ وہ تنگ نہ کرے۔ میں اس کے ساتھ تیل پھیلانے کے لیے سر مسلتی ہوں تو میرے ہاتھ پر نا لال رنگ کے تنکے لگ جاتے ہیں، جو اس کی امی بھی اس کے ساتھ مسلتی ہے تو اس کی ماں کو بھی وہ تنکے لگ جاتی ہیں۔ مجھ سے آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے۔ یہ بتائیں کہ وہ لڑکا کون ہے، جاننے والا کون ہے، رشتہ دار ہے کیا ہے؟ جو تیل لگا رہا ہے وہ کون ہے لڑکا؟
بس جاننے والا ہے کوئی دور دراز کا. اچھا کوئی جاننے والا دور دراز کا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. پھر آگے. میرا ایک خواب ہے کہ ہم لوگ گاڑی پہ ہیں, ہمارے ساتھ ہم لوگ گاڑی پر ہیں, ابو بھی ساتھ ہیں. ایک منٹ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ بس پہ ہیں آپ؟ ہم گاڑی میں ہیں, کار میں ہیں, اور ہمارے ساتھ ابو ہیں. ٹھیک ہے, ابو بھی ہیں کار میں. ہاں پھر؟ اور وہ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ نا میں تم دونوں بہنوں کے نا رشتے کر کے آیا ہوں. اچھا تم دونوں کے رشتے کر کے آئے ہوں. اچھا رشتے آپ کے نہیں ہوئے؟ جی نہیں ہوئے. وہ کہتے ہیں ان میں سے ایک بادشاہ ہے اور 2 وزیر ہیں. میں کہتی ہوں کہ وہ تو اتنے امیر لوگ ہیں, ہمارا گزر بسر کیسے ہوگا؟ تو ابو کہتے ہیں کہ ان کے گھوڑوں کی لگام نا تمہارے ہاتھ میں ہوگی. اچھا گھوڑوں کے لگام کہتے ہیں ابو کہ تمہارے ہاتھ میں ہوگی. اچھا آپ کے ابو کیا کرتے ہیں؟ اچھا اقصیٰ کی کال ڈراپ ہو گئی ہے. 12 جتنا ہم سن سکے ہیں مفتی صاحب اس حوالے سے جو مناسب سمجھیں گے انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے کہ ان کے خواب کیا کہتے ہیں. ایک اور کال کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میری بہن کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی سیدہ عائشہ کراچی سے. جی میری بہن اپنا خواب بیان کیجیے. جی میرے ہسبینڈ نے دیکھا تھا خواب ابھی 3 دن پہلے کہ وہ میرے جو جیٹھ جٹھانی ہمارے گھر میں رہائش پذیر ہے تو ان کے کمرے میں سے ایک گندی سی شکل کی عورت ہے جو مطلب لگ رہا ہے کہ میڈ ہے, اور فجر کا وقت ہے, فجر کا ٹائم ہے, اندھیرا ہے, تو وہ صفائی کر رہی ہے. تو یہ کہتے ہیں کہ تم کون ہو؟ تو دیکھا کہ باجی نے بلایا صفائی کے لیے. تو کہا نہیں تم ماسی تو نہیں ہو؟ کہ نہیں میں ماسی ہوں. اور وہ اتنی گندی شکل کی ہے جیسے کہہ رہے چڑیل. پھر وہ ان کے کمرے سے کچن تک سے جاتی ہے, کچن میں بھی اندھیرا کر کے صفائی کر رہی ہے. تو اس کو باقاعدہ ڈانٹتے ہیں زور سے کہ تم کون ہو, یہاں سے جاؤ. اس کے بعد فوراً ہی کہہ رہے میں نے دوسرا خواب دیکھا فجر کی نماز کے بعد کہ اسی کمرے میں میں لیٹا ہوا ہوں اور میرے الٹے ہاتھ پہ ایسا ہے جیسے ہاتھوں کو خون سا لگ گیا ہے, اس کو میں صاف کر رہا ہوں. خون لگ گیا اور صاف کر رہے ہیں؟ جی جی اچھا وہ صاف ہو جاتا ہے. جی ہاں. اچھا یہ بتائیں کہ جیٹھ اور جیٹھانی وہیں رہتے ہیں؟ جی ہمارے ساتھ رہتے ہیں. آپس میں کچھ ریلیشن وغیرہ کچھ اس وقت کچھ اونچ نیچ تو نہیں ہے؟ جی مطلب ریلیشن ایسا ہے کہ ہم تو خیر ماشاءاللہ بہت عزت کرتے ہیں, لیکن جو ان کی وائف ہیں وہ تھوڑا سا ٹھیک نہیں. چلے ٹھیک ہے میری بہن, اللہ تعالیٰ ہدایت دے آپ ہم سب کو. اپنا خیال رکھیے گا, اللہ تعالیٰ کرم کرے. ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی میرا نام محمد سیف علی ہے, میں لاہور سے بات کر رہا ہوں. اور میں خواب دیکھا ہے کہ میرے پاس یعنی کہ مسجد میں نماز پڑھ رہا ہوں, میرے ساتھ میرا ایک دوست ہے, اور جو ہے کہ پیسے آگے ہیں, یعنی کہ میں جہاں صدقہ کر رہا ہوں پہلے میرے پاس پیسے نہیں ہیں. اور نہیں نماز پڑھ رہے ہیں اور دوست بھی ساتھ ہے, اس کے بعد کیا ساتھ ہے؟ صدقہ کر رہے ہیں, پیسے نہیں ان کے پاس, صدقہ کر رہے ہیں. اچھا کس کے پاس پیسے نہیں ہیں؟ آپ نے بتایا آپ کے دوست آپ کے ساتھ مسجد میں نماز پڑھ رہے ہیں, پھر آپ صدقہ کر رہے ہیں, پیسے نہیں ہیں لیکن آپ کے پاس. نہیں صدقہ نہیں کر رہے, پہلے میرے پاس پیسے نہیں ہیں ویسے. اچھا پیسے نہیں ہیں. تو اس نے مجھ سے پیسے ادھار لینا چاہے ہیں, مجھے پوچھا ہے کہ پیسے ہیں, میں نے اس کو کہا کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں. لیکن جب میں نماز پڑھ رہا ہوں تو اچانک سے میرے آگے بالکل جو ہے پیسے پڑے ہوئے ہیں, یعنی کہ پتہ نہیں کہاں سے آئے ہیں. ٹھیک. اور جب وہ آئے اندر, پہلے وہ باہر سے وضو کر رہے تھے, وہ اچانک سے اندر آئے ہیں تو وہ مجھے نماز میں کہتے ہیں کہ یہ پیسے کس کے ہیں, میں اٹھا لوں. تو میں نماز پڑھ رہا تھا, جب میں نماز پڑھ کے فارغ ہوں تو میں نے اس کو کہا, میں نے کہا بھائی دیکھو تو صحیح میں نماز پڑھ رہا ہوں, آپ مجھے جو ہے یہ پوچھ رہے ہیں, نماز کے بعد پوچھ رہے تھے. کہتا ہے کہ یہ پیسے کس کے ہیں, میں نے کہا مجھے پتا نہیں ہے, اور بھی مسجد میں کوئی بندہ بھی نہیں ہے. تو جب میں نے کہا یہ کس کے پیسے ہیں, یہ کہاں سے آئے ہیں, تو وہ مسکرا کر مجھے کہتے ہیں کہ میں نے دیے, حالانکہ اس نے نہیں دیے تھے, لیکن وہ کہتے ہیں کہ میں نے دیے. پھر بعد میں جب میں نے ہاتھ اٹھایا ہے تو میرے ہاتھ کے نیچے بہت سے پیسے آئے. اس سے وہ بھی بہت حیران ہو گئے, اور میں خود بھی مجھے حیرانگی ہے کہ یہ پیسے آئے کہاں سے ہیں, اور یہ مطلب کہ کس طرح ہو رہا ہے. اچھا یہ بتائیں کہ وہ دوست آپ کا قریبی دوست ہے؟ جی بہت قریبی دوست ہے میرا. وہ نمازی پرہیزگار ہے؟ جی حفظ کر رہے ہیں میرے ساتھ, وہ بھی حفظ کر رہے ہیں, میں بھی حفظ کر رہا ہوں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے شیخ صاحب کا بہت بہت شکریہ, آپ لاہور سے پروگرام میں شامل ہوئے. اور کیا کہتا ہے خواب پروگرام دیکھتے رہیے گا, انشاءاللہ اس سے آپ کو بتائیں گے آپ کے خواب کیا کہتے ہیں. ایک اور کال کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میری بہن کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں آمنہ ساہیوال سے. ساہیوال سے ہماری بہن آمنہ بات کر رہی ہیں. آپ اپنا خواب بیان کیجیے گا. بھائی مجھے 2 خواب ہیں. ایک میں میرے ابو نا ان کی ڈیتھ ہو چکی ہے, خواب میں میرے پرس سے پیسے لیتے ہیں اور مجھے کہتے ہیں مجھے جلدی سے دے دو 1200 روپیہ نا, میں سوٹ لینا, میں نے اپنا نا کیا لینا ہے؟ سوٹ کپڑے لینے ہیں.
اچھا اور دوسرے خواب میں نا بارش ہو رہی ہے اور باہر پانی گدلا سا ہے، براؤن سا جیسے ہوتا ہے، اس میں نا وائٹ کلر کی بلی گرتی ہے، اور بلی جب گرتی ہے نا، ہاں جی، وہ بعد میں بالکل صاف ستھری باہر نکل کے چلی جاتی. میری امی کی بھی ڈیتھ ہو گئی اور میں اپنی امی کو کہتی ہوں امی جلدی سے سامان اٹھا لے، پانی اندر آ جانا ہے. ٹھیک ہے. اور میرے نا کچھ یہ پرابلم سی چل رہی ہے، ڈیورس وغیرہ کی نا. اچھا، تو اللہ خیر کرے. اب ہاں جی چلے بہن، ہم دعا کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ خیر کرے. دیکھیں اگر معاملات صحیح ہو جائیں تو آپ پہل کر لیں، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. آپ کا بہت بہت شکریہ کہ اب کوئی بچی کو بہن اس قسم کے واقعات بتاتی ہے نا تو ہمارا دل واقعی بڑا پسیج جاتا ہے، اور اللہ سے دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ کرم کرے. آپ کا بہت بہت شکریہ. ایک اور کال کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میری بہن کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ سر میں سعدیہ بات کر رہی ہوں شیخ پورہ سے. جی میری بہن اپنا خواب بیان کیجیے. سر میں نے نا میری اپنی جو کہ 3-4 ماہ پہلے نا انتقال کر گئی ہے نا. کون انتقال کریں گے؟ آپ کی امی 3-4 مہینے پہلے. اچھا جی. تو میں نے ان کو خواب میں دیکھا ہے کہ وہ نا ایسے قبر میں مجھے بلا رہی ہیں، آوازیں دے رہی ہیں، تو میں بھاگی ہو جاتی ہوں. تو وہ جب میں قبر کھودتی ہوں تو وہ زندہ ہوتی ہیں نا. اچھا. تو وہ پریشان ہوتی ہیں کہ آپ لوگوں نے مجھے یہاں کیوں دفنا دیا، مجھے گھر واپس لے جائیں. ہم ان کو گھر لے کے آتے ہیں تو وہ ایسی کہتی ہیں کہ میرے پاس جب تھوڑے دن ہیں تو بھائی کی شادی کر دیں. مجھے ابھی شادی نہیں ہوئی ہے. بھائی کی شادی ویسے ہوئی ہے؟ نہیں ہوئی ابھی نا، شادی نہیں ہوئی. ٹھیک ہے. تو وہ اتنی پریشانی کے عالم میں نا، لیکن پھر سارے کہتے ہیں کہ نہیں مجھے ہی صرف لگتا ہے کہ وہ زندہ، لیکن باقی ساروں کو لگتا ہے کہ وہ فوت ہی ہوئی ہے. اچھا یہ بتائیں کہ ان کے انتقال سے پہلے وہ کہا کرتے تھی کہ بھائی کی شادی جلدی کرا لو؟ جی فکر مند تو رہتی کیونکہ ہمارا ایک ہی اکلوتا ہی بھائی ہے. ٹھیک ہے. اچھا اچھا ٹھیک ہے. ٹھیک ہے میری بہن، آپ کے خواب ہم نے سنے ہیں اور کیا کہتے ہیں انشاءاللہ ہم پروگرام دیکھتے رہیے، آپ کو بتائیں گے وہ سب کہ آپ کے خواب کیا کہتے ہیں. ایک اور کال کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. میری بہن کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی میں سمیرہ بات کر رہی ہوں ساہیوال سے. جو میرے 2 خواب ہیں. پہلا خواب تو یہ ہے کہ میں اور میری والدہ ہم اپنے ہمسائے کے گھر میں جاتی ہیں، تو وہاں پہ میری والدہ اور میں ہم دونوں بڑی پریشان ہوتی ہیں. تو ہم نا ان سے کہتی ہیں کہ آپ نا ہمارے لیے کوئی رشتے کا بندوبست کر دیں. تو لیکن آگے سے وہ مثبت جواب نہیں دیتی. تو اس کے بعد پھر ہم لوگ نا واپس آتی ہیں. تو واپسی کا راستہ یہ ہوتا ہے کہ ایک جگہ ہوتی ہے، وہ دیوار پھلانگ کے نا پھر چھت پہ چڑھ کے اپنے گھر آنا ہوتا ہے. اس طرح کا کچھ راستہ ہوتا ہے. تو میں دیکھتی ہوں کہ میری والدہ نا بڑی آسانی سے ماشاءاللہ نا وہ جگہ پھلانگ کے آ جاتی ہے. جب میں ایک چھت پہ چڑھتی ہوں، پہلے ایک چھت ہوتی ہے پلاسٹک کی بنی، اس کے بعد دیوار کو پھلانگنا ہوتا ہے. تو میں جب چڑھتی ہوں تو میں چڑھتی کافی مشکل سے ہوں لیکن چڑھ جاتی ہوں. وہاں پہ پھر میری بڑی بہن بھی ہوتی ہے. پھر اس کے بعد مجھے بائیں طرف اپنا گھر نظر آتا ہے. وہاں پہ ہمارے بلینکٹس پڑے ہوتے ہیں. دن کافی روشن ہوتا ہے، روشنی بہت ہوتی ہے. ایک تو اس کو آپ کی تعبیر بتا دیں. دوسرا خواب یہ کہ ہمارے نا ہمسائے کی شادی ہوتی ہے تو ہم ساری فیملی وہاں پہ جاتی ہیں. جانے کے بعد وہاں پہ ایک عورت، میں ان کو دیکھتی ہوں تو زیادہ کوئی رش نہیں ہوتا، نہ ہی کوئی ہلا گلا ہو رہا ہوتا. تو ایک عورت مجھے ایک چھوٹا سا بچہ پکڑا دیتی ہے. تو اس بچے کو تھوڑی دیر بعد عورت ان کو بچہ پکڑا دیتی ہے؟ جی ہاں، عورت آپ کو بچہ پکڑاتی ہے چھوٹا سا، پھر کیا ہوتا ہے؟ مجھے پکڑاتی ہے نا بچہ، تو تھوڑی میں اس کو لے کے نا چہل قدمی کرنا شروع ہو جاتی ہوں. ٹھیک ہے. جب چہل قدمی کرتی ہوں نا تو اس بچے کو پسینہ آ جاتا ہے. وہ کوئی 1-2 ماہ کا بچہ ہوتا ہے. جب اس کو پسینہ آتا ہے تو میں کہتی ہوں آپ اس بچے کو واپس لے لیں، اس کو پسینہ آ رہا ہے. تو وہ تھوڑی دیر میں اس کا ایک بٹن کھولتی ہیں تو وہ کہتی ہے دیکھو اس کا پسینہ غائب ہو گیا. پھر ایک مرد آتا ہے اسی فیملی کا. تو میں کہتی ہوں کہ مجھے اس کے سامنے پردہ کرنا پڑے گا. تو میں وہ نا اس سے یعنی کہ بچنے کے لیے نا سامنے 2 سیڑھیاں ہوتی ہیں، وہ چڑھ کے ایک روم میں چلی جاتی ہوں. اچھا یہ بتائیں کہ آپ شادی شدہ ہیں یا ان میرڈ ہیں؟ نہیں ان میرڈ ہوں. کچھ پریشانی ہے اس معاملے میں؟ ہاں جی پریشانی تو اس رشتوں کے معاملے میں بھی بہت ہے، تو بہت پریشانی ہے. یہ جب اس ٹھیک ہے میری بہن. جاتی ہوں نا، جی آپ کے خواب نے سن لیے ہیں. اور اس روم میں جب میں جاتی ہوں نا، ہاں ہیلو جی ہم سن رہے ہیں. جی میں اس روم میں جب جاتی ہوں تو میں دیکھتی ہوں کہ ہمارے ننیال والے ددیال والے سارے موجود ہوتے ہیں اور سب بہت زیادہ خوشی کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں، جیسے کوئی خوشی کا موقع ہوتا ہے. اس میں ہمارے نا کچھ 2-3 فوت شدہ خواتین بھی ہوتی ہیں. تو مجھے نا کہہ رہی ہوتی ہیں کہ آپ کو نا بہت بہت مبارک. اچھا چلیں ٹھیک ہے. آپ کا طویل خواب ہم نے سنا ہے اور اس کا جواب کیا ہوگا وہ آپ کو بتائیں گے. اپنا خیال رکھیے گا. ایک اور کال کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میری بہن کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں طاہرہ بات کر رہی ہوں میرسی سے. جی طاہرہ بہن اپنا خواب بیان کیجیے. وہ نا میری بہن نے خواب دیکھا ہے، صفائی کر رہی ہے اور سانپ کا بچہ ہے وہ اس کے آگے آ جاتا ہے. صفائی کہاں کر رہی ہیں؟ اچھا آپ کی بہن گھر کی صفائی کر رہی ہے، کمرے کی؟
हाँ, कमरे की सफाई कर रही है। अब सांप का बच्चा आ जाता है, फिर क्या होता है? हाँ, सांप का बच्चा आ जाता है आगे। तो क्या और करता है? दूसरा ख्वाब, नहीं काटता है सांप को, ऐसे ही गुजर जाता है? नहीं काटता नहीं है, वो उसके आगे आ जाता है। ठीक है, दूसरा ख्वाब बताओ। वो फिर आगे आ जाता जी, है। दूसरा ख्वाब बयान कीजिए। दूसरा ख्वाब ये है कि मेरी मम्मा ने आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही है। आप मेरे ख्याल किसी कमरे से बात करें, दोबारा ट्राई करिए, इंशाल्लाह हम आपको प्रोग्राम में फिर शामिल करेंगे दूसरे ख्वाब के लिए। एक और कॉल को शामिल करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी मेरी बहन कौन, कहाँ से बात कर रही हैं? जी, मैं सफिया हूँ, जैसरपुर से बात कर रही हूँ। जी मैंने ख्वाब में देखा है कि एक बड़ा सांप है, काला, दरवाजे पे बैठा है। मैं बाहर जाती हूँ, वो मुझे जाने नहीं दे रहा। अच्छा, दरवाजे में एक बड़ा सांप बैठा है, बाहर जाने की कोशिश करते हैं, आपको जाने नहीं देता है। ठीक है, जी जाने नहीं दे रहे। फिर मैं चारपाई के ऊपर बैठी हूँ तो फिर वो नीचे बैठा होता है, नीचे भी नहीं उतरने दे रहा। ठीक। अच्छा ये बताएं कि कुछ परेशानी है आपको? जी परेशानी तो बहुत है। ठीक है, अल्लाह ताला रहम फरमाए, अपना ख्याल रखिए। हम दुआ करते हैं अल्लाह ताला हम सब की आपकी परेशानी ख़त्म फरमाए। एक और कॉलर को शामिल करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मेरे भाई कौन, कहाँ से बात कर रहे हैं? अब्दुल्ला जान बात कर रहा हूँ हरिपुर से। जी अब्दुल्ला भाई अपना ख्वाब बयान कीजिए। अच्छा सर, ये दो दिन लगातार रात को ख्वाब देख रहा था उलमा को सर। किनको? नहीं उलमा। अच्छा जी जी ये देख रहा था उलमा को लगातार 2 रात। नमाज पढ़ते हैं आप? नमाज के पाबंद हैं अब्दुल्ला भाई? सर पहले लगातार पढ़ता था, लेकिन इस दिनों में नमाज नहीं पढ़ा है, 2-3-4 दिनों में। चलें अल्लाह ताला खैर करें। नाज़रीन इसी कॉलर के साथ हम जाएंगे एक वक्फे पे, मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। जी नाज़रीन 30 मिनट का भी आगाज़ करते हैं, कॉलर को भी शामिल करेंगे और हम ये भी बताएंगे कि आपके बताए गए ख्वाब क्या कहते हैं। कॉलर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा लाइन ड्रॉप हो गई है, चले मुफ्ती साहब के पास चलते हैं। जी मुफ्ती साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम। बहन ने ये ख्वाब देखा कि जब उम्रे पर गई थी तो ये बहुत परेशान थी, तो वहाँ खाना काबा में दीवार पर छिपकली देखी। अच्छा ये वहाँ पर परेशान थी और चाह रही थी कि मुझे कुछ सबब समझ में आए कि मैं परेशान क्यों हूँ। मैंने इनसे पूछा तो बताया कि हाँ एक मतलब बीमारी के हवाले से ये परेशान है। बाज़ का समझ नहीं आता ना कि क्या है क्या नहीं है, ये बीमारी है या नहीं है। तो बहरहाल छिपकली जो देखना है, और आपने इस बात का यूँ समझ लें कि यानी हाजत भी पेश की थी कि मुझे पता लग जाए, तो कोई बीमारी की तरफ इशारा है छिपकली का होना। बीमारियां यानी मैदे की बीमारी या इस तरह कोई बाज़ औक़ात लंग्स की बीमारी होती है या गले की बीमारी हो या अंदरूनी तौर पर किसी वजह से भी कोई बंदा बीमार हो तो इस तरह ख्वाब में छिपकली नज़र आती। तो ये इस बात की अलामत है कि कोई बीमारी की वजह से परेशानी है आपको, तो डॉक्टर के पास जाएँ, डायग्नोस करवाएँ। और ऐसा डरने की ज़रूरत नहीं कि कोई बहुत बड़ी चीज़, ऐसा नहीं है, छोटी मोटी बीमारियों की तरफ इशारा होता है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको सेहत कामिला आजिल अता फरमाए, लेकिन डॉक्टर के पास ज़रूर जाएं ताकि ये जो भी मामला है डायग्नोज हो जाए। देखें बाज़ औक़ात हम छोटी छोटी चीज़ें होती हैं छोड़ देते हैं, लेकिन बाद में वही फिर वबाल जान बनना शुरू हो जाती हैं। जैसे आप गाड़ी चलाते हैं, एक हल्की सी कोई चीज़ ख़राब हुई, आप सही ना कराएं तो कुछ अरसे के बाद वो चीज़ें बढ़ती रहती हैं और फिर बड़ा ख़र्चा निकलता है। तो लिहाजा वक्त पर हमें इसका तदारुक होना चाहिए और वक्त पर इसको डायग्नोज कर लेना चाहिए। मेरी बहन अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको शिफा अता फरमाए। नमाज़ों की पाबंदी के साथ रोज़ाना फ़जर की नमाज के बाद इसे मेरे आका अलैहिस्सलाम ने सूरह शिफा भी फरमाया। तो 7 मरतबा सूरह फातिहा अव्वल आखिर 3 बार दुरूद शरीफ पढ़ के अपने ऊपर भी दम करें, दम के अब पानी पिए, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला करम फरमाएगा। लेकिन डॉक्टर के पास जाना ना भूलें। फिर इसके बाद बहन ने कहा कि 2 छोटे भाई हैं 25-26 साल के, और वालिदा इनकी जो है वो यानी चाहती हैं कि वो लड़का यानी एक ऐसा लड़का है कि वो चाहती हैं इनकी वालिदा के उनके साथ इसका यानी इनकी बेटी का रिश्ता हो जाए। तो ख्वाब में देखती हैं कि वो दोनों जो भाई हैं वो भी और वो लड़का भी शर्ट के बग़ैर हैं और वहाँ पर बिल्लियाँ मौजूद हैं। मेरी बहन मुझे नहीं पता क्या मामला है क्या नहीं, ये ख्वाब ये बता रहा है कि उस रिश्ते को ना करें तो आपके लिए बेहतर है। अल्लाह रब्बुल आलमीन करम फरमाए। आप एक तो अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व अतूबु इलैह, ये फ़जर असर और इशा की नमाज़ के बाद 11-11 मरतबा पढ़ लिया करें, और सुबह शाम या लतीफ़ु या अल्लाह 33-33 मरतबा वला ख़ितबा दुरूद शरीफ के साथ पढ़ें, इंशाअल्लाह अच्छा रिश्ता हो जाएगा। फिर इसके बाद कहती हैं कि ख्वाब में वो रो रही हैं
کہ چھوٹا بھائی دنیا سے چلا گیا خواب میں. دیکھیں ایک تو بات یہ ہے، دو چیزیں اس میں کہ خواب میں کسی کو دیکھا جائے کہ یہ مر چکا ہے یا خبر سنی ہے اور وہ بالکل صحیح ہو، بیمار نہ ہو، تو اللہ رب العالمین اس کی عمر کو طویل فرماتا ہے، تو اس میں کوئی پریشانی کی بات نہیں. اور ہماری یہ دعا ہے کہ اللہ رب العالمین اچھے اعمال کے ساتھ ان کی عمر کو، آپ کے بھائی کی عمر کو طویل فرمائے. کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ من طال عمر وحسن عمل، بہترین عمر یہ ہے کہ اچھے اعمال کے ساتھ طویل زندگی ہو. دوسرا یہ کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو خواب میں دیکھی جائیں تو اس کا الٹ ہوتا ہے. اچھا ہر معاملے میں نہیں، لیکن مطلقاً اگر آپ کا کوئی ذہن میں کوئی غلبہ نہ ہو، کوئی غصہ وغیرہ یا کوئی غم وغیرہ نہ ہو، تو تب آپ نے اگر دیکھا ہے کہ میں رو رہی ہوں خواب میں، تو کوئی پریشانی کی بات نہیں. رونا خواب میں حقیقت میں کسی بات سے خوش ہونا ہے، تو انشاءاللہ اللہ رب العالمین کسی حوالے سے بھی آپ کو کوئی بھی خوشی عطا فرمائے گا. اچھا ایک خواب اور پوچھا کہ اقصی نے خانپور سے، ایک جاننے والا لڑکا ہے، اس کے پاس جو ہے وہ کوئی آئل ہے، وہ کسی بچے کو لگا رہا ہے، ان کے بھانجے وہاں پر ہوتے ہیں تو وہ ان کو بھی لگا دیتا ہے. اور پھر دوسرا خواب یہ کہ اچھا یہ خواب میں بتا دوں کہ میری بہن دیکھیں پریشانیاں عام طور پر ہوتی ہیں، اور جس گھر میں بچیاں ہوں جب وہ ظاہر ہے کہ بڑی ہو جائیں تو والدین کے لیے بھی، اور ظاہر ہے کہ رشتے کے حوالے سے، اور آج کل رشتے اچھے ملنا اتنا آسان نہیں ہوتا. لیکن اس پریشانی میں یاد رکھیں کہ خاص طور پر میں لڑکوں سے بھی کہتا ہوں کہ وہ بھی اپنی عزت و ناموس کی حفاظت کریں، لیکن لڑکیوں کی عزت جو ہوتی ہے نا، بہنوں کی عزت، وہ یوں سمجھنے کہ بڑے نازک مراحل پر ہوتی ہے. کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن یاد رکھنا کہ خاتون جو ہوتی ہے، لڑکی ہو بہن ہو، تو اسے بہت زیادہ فرق پڑتا ہے. ذرا سی بات، یعنی لڑکوں پر بڑی سے بڑی بات آ جائے تو وہ چیز نہیں ہوتی، لیکن لڑکی ذات پر ہلکا سا کوئی اشارہ بھی ہو جائے تو وہ بعض اوقات یعنی یوں سمجھ لیں کہ عزت و ناموس کے حوالے سے بڑا وبال جان بن جاتا ہے. تو میں آپ سے کہوں گا کہ وہ کام، اس کام میں جانے انجانے میں بھی انوالو نہ ہوں جو کام ایک خاتون کے شایان شان نہیں ہے. بس میں اتنا اشارہ کر رہا ہوں. باقی اچھا بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا تو خواب میں شیطان پریشان کرتا ہے، تو اگر ایسی چیز ہے تو اس کو جھٹک دیں، لیکن اگر وہ چیز ہے تو بہت احتیاط سے کام لیں. دوسرا یہ کہ گاڑی میں والد بھی ہیں، یہ بھی ہیں، اور وہ کہتے ہیں تم دونوں کے رشتے کر کے آیا ہوں، ایک بادشاہ ہے دوسرا وزیر ہے. تو انہوں نے کہا کہ وہ تو بہت پیسے والے ہوں گے، ہم کہاں؟ تو کہا کہ نہیں، وہ دونوں کی لگامیں ہاتھ میں ہوں گی. تو یہ اگر گھر میں بہت زیادہ اس حوالے سے والد صاحب کو بھی ٹینشن ہے اور انہوں نے یہ خواب اگر دیکھا ہے تو اس کی کوئی تعبیر نہیں ہے. یہ خواب ہمت کے قبیل سے کہلاتا ہے. جو بندہ سوچتا ہے وہی خواب میں آتا ہے، اور ہر ماں باپ سوچتے ہیں کہ ہماری شہزادی ہے تو اس کو شہزادہ ملے، انہیں سوچنے کا حق بھی کہ اگر اچھا رشتہ ملے. تو اس حوالے سے پھر خواب کی تعبیر نہیں، لیکن ایک نارملی زندگی ہے، ٹھیک ہے پریشانی ہے لیکن اتنا زیادہ نہیں ہے. تو اگر انہیں یہ خواب دیکھا تو مستقبل کے حوالے سے، فیوچر کے حوالے سے بڑا زبردست خواب ہے کہ رشتے بھی ہوں گے، اور رشتے ایسی جگہ ہوں گے کہ انشاءاللہ آپ کو ہر حوالے سے خوشی حاصل ہوگی. کسی حوالے سے یعنی اس میں ایک چیز اور بھی ہے، دیکھیں ہر خاتون چاہتی ہے کہ شوہر جو ہے نا ہاتھ کے نیچے ہو، صحیح ہے نا. اب وہ ہو نہ ہو، لگام ہاتھ میں، ہاں لگام ہاتھ میں، وہ ہو نہ ہو، اب یہ قدرت پر چھوڑ دیا جائے. لیکن یہاں پر اس طرف بھی اشارہ ہو رہا ہے کہ وہ تو آپ کی، یعنی آپ تو ان کی بات مانے نہ مانے لیکن وہ آپ کی بات فرما بردار ہوں گے، ہاں سر جھکانے والے ہوں گے. اللہ تعالیٰ ایسا رشتہ عطا فرمائے جو ان کے لیے بہتر ہو. اوپر جو میں نے رشتے کے لیے وظیفہ بتایا ہے نمازوں کی پابندی کے ساتھ آپ بھی کریں، اللہ تعالیٰ بہتر فرمائے گا انشاءاللہ. سیدہ عائشہ بہن نے کراچی سے پوچھا کہ ان کے شوہر نے دیکھا جیٹھ اور جیٹھانی ان کے روم سے ایک بہت ہی عجیب و غریب شکل کی خاتون نکلتی ہیں، اور یہ پوچھتے ہیں کون ہو تو وہ کہتی ماسی ہوں. تو ان کو یقین نہیں آتا، پھر وہ کچن کی صفائی کرتی ہیں تو یہ وہاں سے بھی ڈانٹتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھائی یہاں سے نکلو. پھر دوسرا خواب دیکھا کہ اسی روم میں یعنی جیٹھ اور جیٹانی کے روم میں ہیں تو خون سا لگ گیا ہے اور پھر اس کے بعد صاف ہو گیا ہے. دیکھیے میں اس کو دو طریقوں سے، دو بیک گراؤنڈ سے بیان کروں گا. نمبر ایک یہ ہے کہ جب آپس میں تعلقات آشکار بھائی اچھے نہ ہوں، ریلیشن اچھا نہ ہو، تو پھر کسی کی مسکراہٹ بھی بری لگتی ہے، کسی کا اچھا کام بھی برا لگتا ہے. اور وہ چلتے چلتے جائے دیکھ لے تو دیکھا کیوں ہے اس نے، ٹھیک ہے نا. اور کسی سے محبت ہو تو اس کی ڈانٹ بھی اچھی لگتی ہے،
اور اس کا کوئی ایسا ویسا کام ہو جائے تو وہ بھی اچھا لگتا ہے، اس کا دیکھنا بھی اچھا لگتا ہے۔ تو اگر خدا نخواستہ دل میں کوئی ایسی باتیں ہیں تو پھر اس خواب کی کوئی تعبیر نہیں ہے، لیکن اگر ایسا نہیں ہے، ایک نارملی ہے، آپ کی طرف سے اچھائی ہے، ان کی طرف سے کچھ معاملہ ہے، تو پھر یہ ہے کہ تھوڑا سا احتیاط کی ضرورت ہے، بس میں اتنا کہوں گا کہ احتیاط کریں۔ دوسرا یہ کہ صلہ رحمی اور محبت یہ ساری چیزیں اپنی جگہ پر ہیں اور یہ کرنے کا حکم بھی ہے، لیکن محتاط رویہ اختیار کریں تو آپ کے لیے بہتر ہے۔ اس کے بعد بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک فیصلہ کر لیا جائے کہ بعض اوقات ایسا بھی ہے کہ قریب نہیں بالکل ساتھ ساتھ لوگ رہتے ہیں تو وہ محبتیں نہیں ہو پاتی، اور تھوڑا سا اگر دور رہا جائے تو پھر وہ محبتیں بڑھ جاتی ہیں، نفرتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ تو اس حوالے سے بھی غور کر لیا جائے تاکہ یہ چیزیں زیادہ آگے نہ بڑھیں۔ اور دوسرا میں کہوں گا ان کو کہ فجر کی نماز کے بعد نماز کی پابندی رکھیں، اور فجر کی نماز کے بعد 7 مرتبہ سورہ فلق اور ناس و فلق 3 درود شریف پڑھ کے اپنے اوپر دم کریں، اور دم کے وہ پانی ہسبینڈ بھی پئیں، آپ بھی پئیں، انشاءاللہ کرم ہوگا انشاءاللہ۔ پھر اس کے ساتھ علی صاحب نے لاہور سے پوچھا کہ مسجد میں نماز پڑھ رہے ہیں اور دوست بھی ہے، اور دوست ان سے ادھار لینا چاہتا ہے، ان کے پاس پیسے نہیں ہیں، پھر نماز پڑھیں تو سامنے پیسے پڑھیں، پھر کافی بحث و مباحثہ ہوا کہ بھئی کس کے ہیں کس کے نہیں ہیں۔ بہرحال آخر میں ان کے ہاتھ کے نیچے پیسے ہوتے ہیں۔ میرے بھائی آپ جس فیلڈ میں ہیں نا، حفظ قرآن کی اور دینی فیلڈ میں، اس میں شیطان جو ہے نا وہ کبھی چھوڑتا نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ وہ شیطان آپ کو ہر طریقے سے بہکاتا ہے، بعض اوقات یہ بھی دل میں ڈالتا ہے کہ بھئی تو حافظ قرآن بنے گا، عالم قرآن بنے گا، تجھے کیا ملے گا، تو کیا کرے گا، دیکھ وہ فلاں بندہ پڑھ رہا ہے، یہ تعلیم حاصل کر لے، وہ کر لے، ایسا کر لے، ایسا کر لے۔ تو اس طریقے سے ذہن میں تشویشات آتی ہیں، ٹھیک ہے نا، چاہے وہ آپ ہوں یا آپ کے دوست ہوں۔ لیکن آپ کو یہ جو ہے نا بتا رہا ہے، یہ خواب بتا رہا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے دین میں لگ جائے نا، تو یہ دنیا اور دنیا کا مال و دولت اس کی کوئی وقت نہیں ہوتی ہے۔ اور میں آپ سے صحیح کہوں، آپ مخلص ہو جائیں نا، ہم مخلص ہو جائیں، میں آپ کو بڑی ذمہ داری سے کہتا ہوں، حدیث پاک میں بھی ہے، بزرگوں کے اقوال سے بھی ثابت ہے، حدیث پاک میں بھی جو دنیا کے پیچھے ہوتا ہے دنیا اس کے ہاتھ نہیں آتی، جو اللہ تعالیٰ اس کے رسول کے احکامات کے پیچھے ہوتا ہے، میں آپ کو قسم کھا کر کہہ سکتا ہوں کہ مخلص ہو، اللہ تعالیٰ اس کے رسول کے احکامات کے تحت چل رہا ہو، خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ دنیا اس کے پیچھے ہوتی ہے۔ کہاں سے آتی ہے مال و دولت، کہاں سے آتا ہے، آپ کا ذہن بھی کام نہیں کرتا، عزت و سکون اللہ پاک دیتا ہے۔ جی جی، تو آپ بہت اچھی فیلڈ میں ہیں، تو شیطان کبھی اس طرح حملہ کرے تو اس کو بالکل جھٹک دیا کریں۔ اچھا جی، ساہیوال سے آمنہ بہن نے پوچھا کہ ان کے والد مرحوم ان کے پرس سے پیسے لیتے ہیں، کہتے ہیں مجھے سوٹ لینا ہے، پھر بارش ہوتی ہے، بلی ایک میلی سی ہوتی ہے سفید، پھر اس میں بارش میں جاتی ہے تو پھر صحیح ہو جاتی ہے، اور والدہ کو کہتی ہیں کہ بھئی آپ نکل جائیں ورنہ یہ پانی آ جائے گا۔ تو یہ دونوں خوابوں کی تعبیر، پہلا تو یہ کہ اپنے والد مرحوم کو ایصال ثواب کریں اور اس پہ کمی نہ کریں، کوئی فرض واجب سنت نفل جو بھی پڑھیں، جو بھی نیک کام کریں ان کو ایصال ثواب کریں کہ آپ کی طرف سے ان کو دعاؤں کی ضرورت ہے۔ جو انہوں نے کہا نا کہ مجھے سوٹ لینا ہے، تو خواب میں مرحوم اس طرح آئے تو اسے ضرورت ہوتی ہے ایصال ثواب کی۔ پھر دوسرا یہ کہ جو رشتوں کے حوالے سے کچھ پریشانی اگر ہے تو یہ کہتے ہیں کہ یعنی یہ بتا رہی ہیں کہ خدا نخواستہ بات طلاق تک پہنچی ہوئی ہے۔ اچھا، یہ امی سے کہتی ہوں نکل جائیں ورنہ پانی آ جائے گا، اور بارش میں بلی جاتی ہے لیکن صاف ہو کر نکلتی ہے۔ میری بہن تھوڑا سا جن کے ساتھ آپ کا رشتہ ہے، جو شوہر ہیں آپ کے، میں ان سے بھی کہوں گا اگر سن رہے ہیں اور آپ بھی سنیں کہ بعض اوقات چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں اور بات طلاق تک پہنچ جاتی ہے۔ میرے دارالفتہ میں ایسے کئی مسائل آتے ہیں، تو اللہ رب العالمین نے پھر کرم فرماتا ہے کہ میں صلح کی کوشش کرتا ہوں، ہو جاتی ہے۔ تو اگر چھوٹی چھوٹی باتوں کو اگنور کیا جائے، اپنی انانیت کو ذہن سے ہٹا دیا جائے، اپنی انانیت کو ایک طرف رکھیں اور مل بیٹھیں، تھوڑا سا بڑوں کو بٹھائیں، تو انشاءاللہ آپ کے معاملات حل ہونے کی توقع ہے۔ حل کرنا چاہیں گے تو انشاءاللہ حل ہو جائیں گے، حل نہیں کرنا چاہیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ مالک ہے، وہ جو چاہے کرے، پھر جس طریقے سے بھی آپ چاہیں، آپ کو بھی حق ہے ان کو بھی۔ لیکن میں کہتا ہوں کہ توڑنا بہت آسان ہے اور جوڑنا اتنا آسان نہیں ہے۔ تھوڑا سا کوشش کریں، جوڑنا میرے مصطفیٰ کو پسند ہے، تھوڑی سی کوشش کر لیں، انانیت کے سانچے میں نہ بیٹھیں، انانیت کو سائڈ پر رکھیں، انشاءاللہ آپ دیکھیں وہ حلال کاموں میں سب سے ناپسندیدہ کام طلاق ہے۔ جی بالکل ایسا ہی ہے، تو اس کام کی طرف نہ جائیں۔
پھر اس کے بعد ساہیوال سے سمیرہ بہن نے پوچھا کہ یہ اور ان کی والدہ جو ہے وہ اچھا سعدیہ نے شیخ پورہ سے پوچھا کہ والدہ مرحومہ قبر میں بلا رہی ہیں، دیکھتی ہیں تو قبر میں وہ زندہ ہیں، پھر وہ گھر پر آتی ہیں کہ بھائی کی شادی کر لو۔ بات یہ کہ وہ جو چیزیں ان کی زندگی میں تھیں جو آپ ان کے سامنے جاتی تھیں تو تھوڑا سا وہ ایک لاشعور میں محفوظ ہو جاتا ہے، تو یہ خواب ہمت ہے، اس کی کوئی تعبیر نہیں ہے، آپ ان کو اصالہ ثواب کریں۔ ساہیوال سے سمیرہ نے پوچھا کہ یہ ان کی والدہ ہمسائے کے گھر جاتی ہیں رشتے کا بندوبست کر لیں اور پھر دیوار پھلانگ کر آنا ہوتا ہے، والدہ آسانی سے آ جاتی ہیں، مشکل سے آتی ہیں۔ تو دیکھیں یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ آپ کسی معاملے میں دوسروں پر ڈیپینڈ نہ کریں، دوسروں پر ڈیپینڈنٹ نہ ہو جائیں، بلکہ انڈیپینڈنٹ اپنے آپ کو آزاد تصور کریں اور جو فیصلہ کرنا ہے وہ خود کریں۔ آپ کی والدہ ہیں، آپ کے گھر والے ہیں، خود فیصلہ کریں۔ کسی پر ڈیپینڈ کریں گی تو آپ کو میرے خیال میں مایوسی ہوگی اور مایوسی ہو چکی ہوگی۔ اللہ رب العالمین کرم فرمائے گا۔ دیکھیں ہم سمجھتے مشکل ہے، اس کے نزدیک کوئی مشکل نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ دوسرا جو خواب دیکھا ہے آپ نے کہ ایک عورت بچہ پکڑا دیتی ہے، یہ چہل قدمی کرتی ہیں، بچے کو پسینہ آ جاتا ہے، تھوڑا سا یہ خواب اس طرف نشاندہی کر رہا ہے کہ آپ ذرا سی بات پر نا بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہیں، آپ کی پوری فیملی، اور اس پریشانی کو اپنے اوپر سوار کر لیتی ہیں۔ ایسا کرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ عورت نے کہا نا کہ دیکھیں پسینہ صاف ہو گیا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور آپ پریشان ہو رہی تھیں، تو چھوٹی باتوں پر پریشان نہ ہوں۔ اور آخری کہ جب یہ اوپر جاتی ہیں تو رشتہ دار خوش ہوتے ہیں۔ یہ خواب بتا رہا ہے کہ آپ انشاءاللہ ہمت پکڑیں، آپ کی والدین ہیں، ہمت پکڑیں، انشاءاللہ اللہ پر توکل کریں، کوششیں کریں، آپ کا رشتہ اچھی جگہ پر انشاءاللہ ہو جائے گا۔ اوپر رشتے کے حوالے سے جو میں نے وظیفہ بتایا نمازوں کی پابندی کے ساتھ وہ بھی کریں۔ طاہرہ بہن نے میلسی سے پوچھا کہ ان کی بہن نے دیکھا کہ انہوں نے دیکھا کہ ان کی بہن صفائی کر رہی ہیں، سانپ کا بچہ آ جاتا ہے، کوئی دشمن ہے لیکن الحمدللہ نقصان پہنچانے کی پوزیشن میں نہیں ہے۔ نمازوں کے ساتھ پابندی کے ساتھ آپ یا حفیظ ہو یا اللہ کثرت سے پڑھیں اور حسب استطاعت صدقہ وغیرہ بھی دیں۔ بہن نے کہا کہ بڑا سام دروازے پر ہے، باہر جانے نہیں دیتا، چارپائی پہ بیٹھی تو نیچے اترنے نہیں دیتا، تو اس بات پر انہوں نے پوچھا کہ کیا ہے۔ آپ تھوڑی سی بزدل ہیں اور تھوڑا سا ہمت کریں، خواتین تو بڑی بہادر ہوتی ہیں، ہمت کے ساتھ حالات کا مقابلہ کریں، انشاءاللہ بہتر ہو جائے گا۔ دشمن ہے لیکن وہ صرف کوئی مسئلہ نہیں ہے ایسا، ذرا سا آپ انشاءاللہ ہمت کریں گی وہ بالکل بے بس ہو جائے گا۔ سورہ فلق اور سورہ ناس آپ میں نے اوپر بتایا کہ فجر کی نماز کے بعد 7 مرتبہ والا ختم مدعو شریف کے ساتھ پڑھیں، دم کریں اپنے اوپر، دم کے علاوہ پانی پئیں اور حسب استطاعت صدقہ وغیرہ بھی دیں، انشاءاللہ بہتر ہوگا۔ اور آخری خواب عبداللہ جان نے ہری پور سے پوچھا کہ 2 دن لگاتار علماء کو خواب میں دیکھا، تو یہ بہت اچھا سائن ہے۔ پہلے آپ نماز پڑھتے تھے، اب نہیں پڑھ رہے نا، تو علماء سکھاتے ہیں نا، تو آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ آپ جائیں اور یہ کام جو آپ چھوڑ چکے ہیں وہ کریں، نمازوں کی پابندی رکھیں۔ بہت شکریہ، اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے آپ کو۔ ناظرین کرام زندگی بخیر، انشاءاللہ اگلے ہفتے پھر اس پروگرام کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ ریپیٹ ٹیلی کاسٹ کل انشاءاللہ دوپہر 12 بجے پاکستانی وقت کے مطابق آپ کی خدمت پیش کی جائے گی۔ بڑا خیال رکھیے، فرائض و واجبات کے ساتھ درود پاک کی کثرت رکھیے۔ اللہ حافظ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔